السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان غفلت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی نظیر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سید اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تقوی ہی بہترین کمائی ہے۔ تقوی ایسی اطاعت ہے جو اعلیٰ ترین منصب پر فائز کر دیتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے مسلمانوں، دنیا ایسا متاع ہے جو جانے والا ہے، ایسا مال ہے جو ختم ہونے والا ہے، ایسا گھر ہے جو خراب ہونے والا ہے۔ اس دنیا میں روحوں کو سلب کیا جانے والا ہے۔ تو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے آپ کو اس سفر کے لیے تیار کر لیا جو آخرت کا سفر کہلاتا ہے، اور اس زندگی کو موت سے پہلے وہ سمجھ چکا ہے۔ اے رمضان میں روزے رکھنے اور اللہ سے ڈرنے والے، اے رمضان میں راتوں کو تسبیح، تلاوت، رکوع اور سجود سے منور کرنے والے، اے اپنے مال کو کرم اور احسان سے عبادت سمجھ کر خرچ کرنے والے، اے اپنے نفس کو نافرمانی اور نحوست سے بچا کر رکھنے والے، تم اس نیک آدمی کی طرح نہ ہو جانا جس کے نیک اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو تھوڑا سا خرچ کرنے کے بعد سستانا شروع کر دیتا ہے اور مال کو جمع کرتا رہتا ہے۔ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو گناہوں سے نفرت کرنے کے بعد پھر گناہوں کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ہمیشہ خیر کی طرف چلتے رہو، شر سے بچتے رہو، محتاجوں کو نوازتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، مساجد کو بھرتے رہو، راتوں کو قیام اور اس میں دعائیں مانگتے رہو، اس حالت میں کہ تمہاری آنکھیں خوف خدا سے بھیگی ہوں، دل خوف خدا سے چور ہوں۔ رمضان کے بعد گناہوں کی طرف بالکل ہی مت پلٹنا، کبھی بھی وقت ضائع نہ کرنا، کیونکہ لوگوں میں سب سے زیادہ برا وہ شخص ہے جو رمضان میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، پھر بعد میں یہ عبادت اس پر بوجھ بن جاتی ہے، فائدہ اکٹھا کرنے کے بعد اس میں نقصان کرتا ہے، شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور شیطان کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو اپنی گدی کے بل پلٹ جاتا ہے اور راستہ چلنے والوں کے الٹ چلنا شروع کر دیتا ہے، اور اس حکمت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتا ہے جس میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس نیکی کی عمارت کو خود اپنے ہاتھوں سے منہدم اور برباد کر دیتا ہے جسے اس نے اپنے خون اور پسینے سے سینچا ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، عزیمت، نیکی پر عزیمت اختیار کرو، نیک کاموں پر ڈٹ جاؤ۔ جسے عزیمت اور پختہ ارادہ دیا گیا، گویا کہ اسے خیرات و برکات عطا کر دی گئیں، کیونکہ پختہ ارادہ انسان کو نفع کا حکم دیتا ہے اور نیکی پر ڈٹ جانا انسان کو اعلیٰ درجہ پر پہنچا دیتا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شداد، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں تو تم ان کلمات کو ذخیرہ کرنا: اللہم انی اسألک الثبات فی الامر الی آخرہ، یعنی یا اللہ، میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور بھلائی پر پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری رحمت اور تیری مغفرت کا موجب اور یقینی سبب بننے والے اعمال کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ایسے دل کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے ڈرنے والا ہو، ایسی زبان طلب کرتا ہوں جو سچ کہنے والی ہو، اور میں خالق کا اور میں خیر کا طالب ہوں جسے تو ہی جانتا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں کیونکہ تو علام الغیوب ہے۔
اسی لیے اے اللہ کے بندو، اپنے اوقات کو عزیمت اور پختہ ارادے کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں گزاریں، کیونکہ یہی حالت بہترین حالت ہے، یہی سیدھا راستہ ہے اور اسی میں مستقل مزاجی ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا، کیا وہ عبادت کے لیے کچھ ایام خاص کیا کرتے تھے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیشہ اور دائمی ہوتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل بھی وہی ہے جسے ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تھوڑا مگر ہمیشہ کیے جانے والا عمل اس عمل سے کہیں زیادہ اچھا ہے جو زیادہ تو ہوتا ہے مگر تھوڑی دیر کے لیے کیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے ہر مسلمان کو رکھنے چاہیے، کیونکہ ان روزوں کی فضیلت سنت سے ثابت ہے اور بہت سے دلائل اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے سارے روزے رکھے پھر شوال کے بھی 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے عید فطر کے بعد 6 روزے رکھے گویا اس نے سارے سال کے روزے رکھے۔ شوال کے 6 روزے شوال میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، شوال کے شروع میں یا شوال کے آخر میں۔ اسی طرح شوال کے روزے کے ساتھ رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی نیت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کی قضا علیحدہ سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے دونوں کی نیت کر بھی لی تو اس کے رمضان والے روزوں کی قضا مقبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح شوال کے 8ویں تاریخ کو عید بنانا یا منانا بھی درست نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح شوال کی 8ویں کو عید کی طرح کھانے پکانا، نئے کپڑے پہننا یا عید کی مبارک دینا بھی درست نہیں ہے، اور لوگوں میں سے بعض نے اس دن کو عید ابرار کا نام دیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو شوال کے 6 روزے مکمل کر لے تو یہ اس کی عید ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جس کسی نے یہ عمل کیا اس نے دین کے اندر ایک نئی عید کا اضافہ کیا جو کہ بدعت ہے، جو کہ منہج سلف صالحین کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس نے شوال کی 8 تاریخ کو عید بنایا، بھلے ہی ابرار یا فجار کے لیے ہو، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور اس دن ایسا کوئی عمل کرنا گناہ ہے جو عمل عام طور پر عید والے دن کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اطاعت پر استقامت عطا فرمائے اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اے سننے والے، رحم کرنے والے، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔